آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، الحمدللہ یہ چیز آپ کی جو ہے نا وہ ذاتی طور پر بہت سارے لوگوں کو پسند ہے، لیکن ایک چیز کے ساتھ اختلاف آپ کے چند شاگرد بھی رکھتے ہیں کہ جو لوگ قصیدہ غوثیہ پر ایمان رکھتے ہیں، لاد علی پر ایمان رکھتے ہیں، سیدھی سیدھی شرک والی بات ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کون سا توق بنتا ہے؟ نہ پڑھے، ہم نے کب کہا؟ ہمیں تو لوگ یہ بھی آگے کہتے ہیں کہ جو یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، بنو امیہ کی روایتیں گھڑ گھڑ کے وہ بیان کرتے ہیں، ہمارا ان کے پیچھے بھی دل نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں نہ پڑھے۔ ہم تو شریف فتوے کی بات کر رہے ہیں، جو بھی اہل قبلہ اہل کلمہ ہے نا، اس کی غلطی اس کے اوپر واضح کی جائے گی، اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا جائے گا۔ ہم نے کبھی ترغیب نہیں دلائی، ورنہ اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا۔ بریلوی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو نجدی ہیں، وہ تو محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں، وہ ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں، وہ تو انہیں گستاخ رسول سمجھتے ہیں، تو ہم ان کی بات مان لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بات عقیدے کے اعتبار سے کسی فرقے کی غلط ہے وہ اسے بتائیں، اگر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو بین کرنا چاہتے ہیں نا، پھر جڑیں بنے ان کی پہلے تکفیر کریں۔ یہ جو ہمارے شاگرد ہیں نا، انہیں کہ جڑیں بڑھو، تکفیر کرو، کو یہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کافر نہیں کہہ رہے، کلمہ کو مشرک کہہ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی مان رہے ہو کہ یہ کافر نہیں ہے، انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے۔ بس جب تعویل کی غلطی ہے تو ان کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہمیں سلوک کرنا چاہیے، لیکن قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بنیاد کے اوپر ہم مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، ایک جھوٹی نبوت کو کلیم کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں کافر کہنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے اس فتوے کو ان کے اوپر لوٹایا۔ ادروائز اس معاملے کو بڑے آسان طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں اتنے سال لگ گئے۔ اہل علم علماء کو تو ان کا کفر کا پتہ چل گیا تھا، لیکن 1273 کے آئین میں جا کے انہیں کافر قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کے کافر قرار دینے کے بعد پاکستانی مسلمانوں کے باقی لوگوں نے ہمت کی۔ سعودی بعد میں سامنے آیا ہے، ساؤتھ افریقہ میں بعد میں لوگ سامنے آیا ہے۔ پہلے یہ فتنہ جو ہے آلموسٹ 60 سال تک اپنا فتنہ پھیلاتے رہے نا، ٹائم لگا نا، اور یہ کوئی بھلا وقت تھا کہ ہو گیا۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ اٹھتا نا تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ بھی فارغ ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ مہینہ محرم کا ہے، ان کی شہادت کا مہینہ ہے، انہوں نے بیعت نہیں کی آخری ٹائم تک۔ یہ پرسوں جو میں نے جمعہ پڑھا ہے ایک جگہ پہ، انہوں نے پھر وہی 3 شرطوں والا ذکر کیا ہے جمعے کے خطبے کے اندر۔ کیا حوالہ دیا؟ کہ حضرت حسین چھوڑے، حوالہ بتائیں، حوالہ نہیں ہے تو پھر بات کرنے تبری کی کسی حدیث کا حوالہ دیا۔ اب تو مجھے تبری میں تو یزید، اس کے والد اور اس کے دادا کا ایمان ہی مشکوک لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی بیان کر دیں۔ بہرحال پھر تو مہینہ محرم کا تھا، اس وجہ سے انہوں نے لوگوں کو یہ تبری میں چاہے یزید کے آباء و اجداد کے بارے میں روایتیں ہوں یا حضرت حسین کے بارے میں روایتیں ہوں، یہ بالکل جعلی روایتیں ہیں۔ کچھ سند کے ساتھ پیش کریں۔ سند کے ساتھ ان کے پاس انصاب الاشراف کتاب جو امام بلازری کی ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دو میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں۔ وہ میں نے بیان کیا، تو اس میں وہ جو روایت ہے اس میں حلال بن یساف تک تو وہ سند ثابت ہے، اس کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے۔ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے اس کتاب کو کہا یہ جعلی کتاب ہے، کیونکہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے والد کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے۔ انصاب الاشراف بالکل لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اگر تم دیکھو یہ میرے ممبر پہ چڑھ گئے، اسے قتل کر دیں۔ انصاب الاشراف میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی چیپٹر کھول لیں نا، پھر یہ بھی بیان کریں، پھر اسی کتاب سے جان چھڑانی پڑے گی جس طرح ہم نے جان چھڑائی ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو صحیح سند سے حدیث تھی مسند البزار میں، مجموع الزوائد میں، کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی، اونٹ پہ بیٹھنے والا، اونٹ ہانکنے والا اور اس کی مہار پکڑنے والا۔ محدثین تو وہ نام نہیں بتا رہے تھے وہ 3 بندے کون ہیں، اور اس حدیث سے کوئی رزلٹ بھی نکل رہا نہیں تھا۔ انصاب الاشراف نے بتایا کہ یہ 3 بندوں پہ لعنت کی تھی۔ ان بندوں کے نام یہ ہیں کہ اونٹ کے اوپر یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا، اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچو جی تھا۔ ان تینوں کے اوپر لعنت فرمائی تھی، یہ بھی انصاب الاشراف میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی لے جائیں آپ، ان کو کہیں لو سامو۔ جزاک اللہ۔ ہم آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے اندر،
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی محنت سے آپ نے دیوبندی اور بریلوی حضرات کی کتابیں کھنگال کے ان کے بابوں کو للکارا ہے علمی میدان میں، اس طرح آپ نے شیعہ کے عقائد نہیں کھنگالے، ان کے لیے کیوں نہیں؟ ان کا کہنا، ان کی تو خرافات بدعات سے بھرا ہوا، ان کا کہنا نا یہ غلط ہے. ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ وہ بریلوی بھی کہتے ہیں کہ جتنا انجینئر صاحب نے ہمارے بابوں کو رگڑا لگایا وہابیوں کو نہیں لگایا، تو میں ان کی بات مان لوں؟ صحیح. وہابی کہتے ہیں ہمارے فرقے کو تو انجینئر نے نقصان پہنچایا، اتنا بریلویوں کو اس نے نہیں پہنچایا، اسی وجہ سے وہ بریلویوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں جس نے اپنا اپنا چشمہ لگایا ہوا ہے. اگر یہ بات اسی طریقے سے ہے تو شیعہ علماء کی درجنوں ویڈیوز میرے خلاف کیوں ہیں؟ پھر دوسری بات، شیعہ سے جو ہمارے بڑے بڑے 3-4 اختلافات ہیں اس میں تو ویڈیوز ہی صرف میری ہیں. عقیدہ امامت کے اوپر اختلاف ہے، میری ویڈیو ہے. سقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر اختلاف ہے، میری ویڈیو ہے. سب سے بڑا اختلاف یا علی مدد کے اوپر ہے، میری ایک نہیں درجنوں ویڈیوز ہیں. ماتم کے اوپر اختلاف ہے اعمال میں سے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں نیچے، میری ویڈیو ہے. دنیا میں شیعہ کا کوئی ایسا اختلاف جو اہل سنت کے ساتھ ہو اور اس میں میری ویڈیو موجود نہ ہو تو بات کریں. اور سب سے زیادہ ویوز بھی ہیں، یعنی جو ٹھیکیدار ہیں جو چندے کھاتے رہے عظمت صحابہ کے نام پہ، ان کی تو ویڈیو دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے. یہ میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگاتے تھے، میں نے اس پہ بھی چیلنج کیا کہ قادیانیوں کے خلاف سب سے زیادہ ویڈیوز ہی میری ہیں. گالی دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پریکٹیکلی بتائیں. میری سینکڑوں ویڈیوز میں نے یا علی مدد کو شرک کہا ہے، تو اب کیا کر میں ماں باپ کی گالیاں دوں ان کو؟ وہ تو میں نے دیوبندیوں بریلویوں کو نہیں کبھی دی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو علی ولی اللہ کہتے ہیں، تم تو چشتی رسول اللہ کہتے ہو. شیعہ نے تو علی رسول اللہ نہیں کہا، تمہارا گند شیعہ سے بڑا ہے. اگر علی رسول اللہ کہیں وہ ان کے بارے میں بھی میرا وہی والا عقیدہ لے لو پھر. اور رہا جو تمہارے بزرگوں نے تمہیں جھوٹی پٹیاں پڑھائی ہیں، وہ تو سارے بزرگ فارغ ہوئے ہیں اس میں کہ جی شیعہ کہتے ہیں غلطی سے وہی جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس چلی گئی، حضرت علی کے پاس آنی تھی، وہ تو کہتے ہیں یہ عقیدہ کفری ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم علی کو آل محمد اہل بیت محمد ہونے کی وجہ سے ریگارڈ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد، ہم نے کبھی آل علی نہیں کہا، کہیں سنے؟ وہ تو رسول اللہ کے گرد گھماتے ہیں ہر چیز کو. نبی الاسلام اور ان کے اہل بیت سے نیچے تو دیوبند بریلویاں ہیں کہ انہوں نے 14ویں صدی کے مولویوں کو اتنا کھڑا کر لیا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی گمراہی میں ختم نبوت کے حوالے سے ہو یا باقی معاملات میں دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث چونکہ ان کے پیٹی بھائی بنے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہے. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ تم نے ثابت کیا. مجھے کوئی علی رسول اللہ کسی شیعہ کی کتاب سے دکھائے جس کو وہ اون کرتے ہو، وہ تو کہتے ہیں کافر ہیں. اور یہ ایک شیعہ عالم نے کہا کہ قادیانیوں سے بدتر وہ لوگ ہیں شیعہ میں جو علی اللہ کہتے ہیں. یہ جرت ایک شیعہ عالم نے کی نا، اور میں نے ان کے حق میں ویڈیو ریکارڈ کرائی کہ یہ ہے انصاف. انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور یہ توحید کا انکار کرتے ہیں. تو سنی بھی ذرا اپنے گھر میں دیکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھینچ لی، ہاں، تو یہ تو شیعہ کے نصیریہ کو بھی پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں. انہوں نے خدا سے بھی بڑا خدا عبد القادر جیلانی کو بنا دیا. انہوں تو پھر بھی کہا نا کہ علی اللہ ہے، انہوں نے کہا اللہ سے بھی بڑا ایک ہے وہ عبد القادر جیلانی ہے، روح کھولی، چھاڑ دو بیچ عبد القادر پہ گیا. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ میرے نزدیک شیعہ کا جو نصیریہ فرقہ جو علی اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ تو یہ جن فرقے میں گھسے ہوئے ہیں انہوں نے آج تک انہیں کافر کہا ہے کبھی؟ تو میرے نزدیک چونکہ ان کی گمراہی بڑی تھی اس لیے ان کا اسی شد و مت سے انکار ہوگا. شیعہ کا مسئلہ تو الحمدللہ کوئی اختلافی موضوع نہیں جس پہ میں نہ بولا ہوں علمی طریقے سے. پنجے کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اب یہ کوئی چیز تھی لیکن میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی. تو کوئی موضوع بتائیں کہ جس پہ ویڈیو ریکارڈ کروانی. یہ کہتے ہیں جس طرح ہم انہیں کافر کہتے ہیں نا، تو انجینئر کہیں. بھائی انجینئر تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پارٹی کو کافر نہیں کہہ رہا. علی ولی اللہ تو جملہ بھی درست ہے، کلمے میں ایڈ کرنا جو ہے وہ زیادہ بدعت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی وہ نماز میں ایڈ نہیں کرتے. ان کا جرم تم سے کم ہے، انہیں میں کافر کیسے کہتا ہوں؟ رام ہے. جزاک اللہ.